حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ کو قرآن مجید میں زوالنون اور صاحب الحوت، مچھلی والے کے ناموں سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور اللہ نے آپ کو نینوی کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ نینوا ایک مشہور شہر تھا جو آج کے عراق کے علاقے موصل کے قریب واقع تھا۔ نینوی کے لوگ شرک کرتے تھے اور گناہوں میں مبتلا تھے۔ اللہ نے حضرت یونس کو حکم دیا کہ وہ ان لوگوں کو توحید، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں۔ حضرت یونس نے کئی سال تک ان لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ وہ دن رات اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو نرمی سے سمجھاتے رہے، مگر قوم نے انکار کیا، مذاق اڑایا اور آپ کی باتوں کو جھٹلایا۔ حضرت یونس کو ان پر بہت افسوس اور غصہ ہوا۔ حضرت یونس نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ اگر وہ باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب آئے گا، مگر لوگوں نے اس تنبیہ کو بھی مذاق سمجھا۔ حضرت یونس نے اللہ کا حکم آنے سے پہلے غصے میں شہر چھوڑ دیا۔ وہ یہ سمجھے کہ اب اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور وہ قوم ہلاک ہو جائے گی۔ حضرت یونس شہر سے نکل کر ایک ساحلی علاقے میں پہنچے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ وہ کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی تو سخت طوفان آ گیا۔ کشتی ہچکولے کھانے لگی اور لگتا تھا کہ وہ ڈوب جائے گی۔ لوگ کہنے لگے، یہ مصیبت کسی بڑے گناہ کی وجہ سے ہے۔ لوگوں نے قرعہ ڈالا تاکہ معلوم ہو کس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی۔ 3 بار قرعہ ڈالا گیا اور تینوں بار حضرت یونس کا نام نکلا۔ حضرت یونس نے خود کو قصوروار سمجھا اور سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ نے ایک بہت بڑی مچھلی حوت کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس کو نگل لے، لیکن نقصان نہ پہنچائے۔ مچھلی نے حضرت یونس کو زندہ نگل لیا اور وہ اس کے پیٹ میں چلے گئے۔ وہ مکمل اندھیرے میں تھے۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا۔ حضرت یونس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ وہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے اللہ تعالی سے سچی توبہ کی اور مسلسل یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہ دعائے یونس کے نام سے مشہور ہے اور بہت فضیلت رکھتی ہے۔ اللہ نے حضرت یونس کی توبہ کو قبول کیا۔ مچھلی کو حکم دیا گیا کہ وہ حضرت یونس کو ساحل پر اگل دے۔ جب حضرت یونس باہر آئے تو وہ بہت کمزور اور بیمار تھے۔ اللہ نے وہاں ایک یقطین، کدو جیسا بیلدار پودا اگایا تاکہ اس کے پتے حضرت یونس کو سایہ اور خوراک فراہم کریں۔ جب حضرت یونس کی قوم نے دیکھا کہ ان کا نبی چلا گیا تو ان کے دل کانپ اٹھے۔ انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ کے سامنے روئے، فریاد کی، بچوں، عورتوں اور جانوروں کو لے کر دعا کی۔ اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کی اور ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ حضرت یونس جب واپس آئے تو قوم ایمان لے آئی اور سب اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت یونس کا واقعہ کئی صورتوں میں آیا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتی ہے کہ ایک اللہ کا ہر کام حکمت سے ہوتا ہے۔ نبی کو بھی اللہ کا حکم آنے سے پہلے قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ 2 صبر اور توکل ضروری ہے۔ اللہ کے نبیوں کو بھی آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے۔ 3 توبہ سب سے بڑی نجات ہے۔ حضرت یونس کی دعا آج بھی مشکل وقت میں بہت مؤثر ہے۔ 4 اللہ کی رحمت وسیع ہے، چاہے کتنے بھی گناہ ہوں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ 5 قوم کی اجتماعی توبہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت یونس کی قوم کی مثال ہمارے لیے نشان عبرت ہے۔